کہ جب کسی ایک شخص پر ظلم ہوتا ہے نا، ظلم ہوتا ہے، تو اس مظلوم کی جب آواز چیخ کی صورت میں یا اندر کی آہ کی صورت میں جب نکلتی ہے نا، تو کتابوں میں یہاں تک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ مسجد میں بیٹھے مولوی کی دعا کبھی کبھی آسمان کے نیچے معلق ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی کچھ پاور زیادہ ہو تو وہ اس کی پہلے آسمان کے اوپر چلی جاتی ہے لیکن پھر معلق ہو جاتی ہے، دوسرا آسمان پار نہیں کرتی، کسی کا تیسرا پار نہیں کرتی، کس کا چوتھا پار، یعنی حتیٰ کہ ساتوں آسمان کسی کی دعا پار کر جائے تو سدرۃ المنتہا پار نہیں کرتی، سدرۃ المنتہا بھی کسی کی دعا پار کر جائے تو عرش معلیٰ پار نہیں کرتی۔ یعنی مختلف رکاوٹیں ہیں درمیان میں جو دعا کو معلق کر لیتی ہیں، لیکن کون سی ایسی دعا ہے کہ جس کو کوئی رکاوٹ روک نہیں سکتی، کوئی پردہ اس کے سامنے حائل نہیں ہو سکتا؟ وہ کس کی دعا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں وہ مظلوم کی آہ، اندر کی آہ ہے کہ جب اس پر ظلم ہو اور وہ اپنے ظلم کی داستان ایک ہستی کے سامنے بیان کرے جس کو رب کہا جاتا ہے، اور کسی نکر میں بیٹھ کر کہے مالک تو دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر کیا ہو رہا ہے، تو جانتا ہے نا کہ تیرا بندہ کتنا مظلوم ہے، تو جانتا ہے نا کہ تیرے بندے پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، میری فریاد کو سن، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا سننے والا، ہر کوئی مجھ سے منہ موڑ گیا مجھے غریب سمجھ کر، مالک تو سننے والا ہے، میری فریاد سن۔ تو بزرگ فرماتے ہیں ہر کسی کی دعا معلق ہو سکتی ہے، لیکن مظلوم کی دعا یا مظلوم کی آہ جب اس کے سینے اور دل سے نکلتی ہے تو فرمایا اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا ایک مظلوم کی آہ اور ایک مظلوم کے اندر کا درد اللہ کا عرش ہلا دیتا ہے۔ تو جہاں کائنات ہی مظلوم ہو پوری، جہاں پر ہر گلی میں ظلم ہو رہا ہو، ہر محلے میں ظلم ہو رہا ہو، ملک کے ملک پر ظلم ہو رہا ہو، سلطنت کے سلطنت پر ظلم ہو رہا ہو، مسلمان تو مسلمان رہے ہر انسان پر ظلم ہو رہا ہو، بچوں پر بھی، جوانوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، کسی کو نہ دیکھا جا رہا ہو، ہر کسی پر ہر طرح کی زیادتی جب مسلط ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب کسی صورت میں آ جائے، زلزلے کی صورت